شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فرض الحج علی عباده وجعلہ احد ارکان الاسلام واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں اور بہنوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حج اور عمرہ کے لیے چنا. ہم آپ لوگوں کو خیر مقدم کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اسے اللہ رب العالمین آپ کے لیے سہل بنا دے اور اسے قبول فرمائے. جب ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر حکم جاری کی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابھی لوگوں کو ندا دو تاکہ وہ حج کا آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہاں لوگ کہاں سے ملے اور ان کو کیسا ندا دو، کیسا پوچھاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا نادی وعلی البلاغ، ندا دینا تمہارا کام ہے اور پوچھانا ہمارا. چنانچہ ابراہیم نے کہا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا، تمہارا رب نے ایک گھر چنا ہے اپنی عبادت کے لیے، تم اس کے حج کو آؤ. اللہ رب العالمین نے اس ندا کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا، اور جن کو حج و عمرہ نصیب ہے وہ فوراً بول اٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ تلبیہ کا اصل یہی ہے، یہی سے تلبیہ شروع ہوتا ہے. 9 ہجری میں حج فرض ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا 10واں ہجری میں، اور وقوف عرفات ختم ہونے کے وقت حضور پر قرآن کریم کے آخری آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اتارے گئے، نازل فرمائے گئے، جس سے اسلام حد اکمال تک پہنچنے کا سرٹیفکیٹ ملا اسلام کو. تو حج اسلامی ستونوں میں آخری ستون، اس کے ساتھ اسلام پورا ہوا. اور جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمایا جسمی اور مالی، اور انہوں نے حج ادا کیا، تو اس سے توقع کیا جاتا ہے کہ ان کا ایمان اور ان کا اسلام بھی پورا ہو جائے. حج کے لغوی معنی ہیں کسی مقدس، کسی پاک زمین سفر کرنے کے لیے کوشش. اور اسلام میں حج ان اعمال، ان عبادت کو کہتے ہیں جو کسی خاص جگہ میں، کسی خاص تاریخوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ طواف سعی خاص جگہ میں، جیسا کہ وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، سب خاص جگہ میں اور خاص دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. یہ حج ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے اور اللہ رب العالمین پر اپنے کو قربان کرنے اور نچھاور کرنے کا سب سے اکمل طریقہ، جس لیے آدم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام سے شروع کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و مرسلین پیغمبر نے حج ادا کیا. اسلام کے 4 بنیادی عبادات میں حج ایسا ایک ہماگیر عبادت ہے جس نے دوسرے تمام عبادتوں کو اپنی آغوش میں لے لیے. اس کے سوا اسلامی فلسفہ، اسلامی سیاست، اسلامی اتحاد، اسلام میں دوسروں کے لیے غمخواری، بھائی چارگی اور عالمی اسلامی لیڈر کے حکم ماننا، اسلامی اتحاد و ثقافت، ایکویلٹی، سب کچھ ملا کے حج کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا. اسے اگر اسلام کے ملخص روپ کہا جائے، سمرائزڈ ورژن کہا جائے تو بھی کافی ہے.
जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्मी और माली ताकत अता किया, ये ताकत या क़ुव्वत लोगों को कभी ऐसा मुतकब्बिर, ऐसा घमंडी बना देते हैं कि वो हद तजावुज़ कर लेते हैं और ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि आखिरत में नजात मिलना इनको मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हज आके इन लोगों को खुसूसन याद दिलाया कि जिस काम में तुम मसरूफ़ हो यह असल काम नहीं है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मिट्टी से बने हुए हो, मिट्टी में फिर कुछ कर रहे हो और फिर यही से मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब देने के लिए। लिहाजा होशियार हो जाओ। अराफात के एक नाम अराफात इसलिए रखा गया कि वहाँ जन्नत से निकाले जाने के बाद और मिट्टी में ज़मीन में आने के बाद आदम अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हव्वा दोनों दूसरा मर्तबा मिले, एक दूसरे को पहचाने। दोनों को अल्लाह ने सिखाया एक दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों ने ये दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ को कबूल किया और माफ़ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में वक़ूफ़ किया और दुआ फरमाए। 6 लोग जिनको अल्लाह ने माली और जिस्मी क़ुव्वत अता किया, ये लोग कभी कभी हद तजावुज़ करके ऐसे गुनाह कर लेते हैं जो किसी गरीब आदमी, किसी फ़कीर के लिए नहीं होता, नहीं करते। तो इन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौका अता किया कि वो अरफात में जाए, उस जगह में गिड़गिड़ाए जहाँ इनके आबा ने, अजदाद ने, इनके बाप आदम और माँ हव्वा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया। इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका दिया कि वो अपने को संभालने का तरीक़ा निकाले, वहाँ जाए। यह हज के फजीलत बहुत सारे हैं। हदीस की किताबों में बहुत सारे सही हदीस आए हैं जो हज के फ़ज़ाइल के बारे में मौजूद हैं। या वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है कि इतना आप लोगों को कहूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजा मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिसने हज अदा किया और इसमें गुनाह में मुब्तला न हुए, फ़िस्क़ फजूरी में मुब्तला न हुए, तो अपने घर लौटते इस हाल में कि वो मासूम है, इसके बेगुनाह कर दिए गए, जैसा कि इसके माँ ने जन्म दिया था। हदीस शरीफ में आया, अल उम्रा इलल उम्रा कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। 2 उम्रा दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं और एक हज मबरूर, एक हज मकबूल का सवाब जन्नत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में आया है कि एक आदमी जब हज या उम्रा को निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जिम्मेदार बन जाते हैं। वो अगर रास्ता में फौत हो गए तो अल्लाह इसे जन्नत में दाखिला दे देते हैं। अगर घर को लौट सकते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद सवाब और अज्र और गनीमत देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे अपने घर में भेजते हैं। तो ऐसी हदीसें और बहुत है। जैसा कि एक हदीस में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लह। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम यानी कोई अगर नौ मुसलमान हुआ तो इसके अगले तमाम गुनाह बख्श दिए गए। जिसने अल्लाह के लिए हिजरत किया तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने अल्लाह के लिए हज अदा किया तो इसके अगले तमाम गुनाह बख्श दिए गए। और एक हदीस में आया है कि एक आदमी हज को निकला और फौत हो गए।
تو قیامت تک آنے والا تمام حجوں کے ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اور جس نے عمرہ میں جا کے فوت ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس کے قیامت تک عمرہ کے ثواب لکھتے جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، نرى الجہاد افضل الاعمال، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے، کیا ہم خواتین شریک نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لا، تمہارے لیے ایک افضل جہاد ہے جس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، وہ ہے حج مبرور، ایک مقبول حج۔ اسی لیے جن کو اللہ رب العالمین نے حج کے لیے، عمرہ کے لیے چنا، وہ خوش نصیب ہیں، چونکہ یہ سفر ایک امتیازی شان رکھتا ہے، دوسرے سفر جیسا نہیں ہے، اس کا مقصد علیحدہ ہے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اسی لیے اس کی تیاری ایسا ہونا چاہیے، اور اس تیاری سے ہم جو مین کرتے ہیں وہ ہے بدنی تیاری بھی ہو، روحی تیاری بھی ہو، دینی مذہبی تیاری بھی ہو، سب قسم کی تیاری ہونا چاہیے۔ پہلا تو توبہ کرنا چاہیے اپنے اگلے تمام گناہوں سے، اپنے اندر یہ استعداد اور ملکیت پیدا کرنا چاہیے تاکہ حج کام میں آئے، جتنا ہو سکے تقوی کے راستہ پہ چلے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی قسم کی ڈسپیوٹ ہے اسے ازالہ کرنے کی اور اصلاح کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اخلاق کو درست کرے، جو چیزیں اخلاق کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرے، اور بدتر چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے، خود پرستی سے بچے اور صبر استقامت سے کام لینے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرے۔ کس پر حج فرض ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کا استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، یہ استطاعت جسمی اور مالی۔ قرآن کریم کے اس آیات کے مد نظر اور دوسرے احادیث کے مد نظر علماء کرام نے جن چیزوں کو حج فرض ہونے کے لیے شرط قرار دیا وہ ہے اس آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، سن بلوغیت تک پہنچنا چاہیے، اس میں جسمی استعداد ہونا چاہیے، مالی استعداد ہونا چاہیے تاکہ اس کے اخراجات نکال سکے، اور جن کو گھر میں چھوٹ جا رہا ہے ان کے بھی پرورش کے بندوبست کر کے جا سکے۔ ایک خاتون کے ساتھ محرم ہونا شرط ہے، اور امن طریق ہونا چاہیے، راستہ سیف ہونا چاہیے، وار سچویشن نہ ہو، وار نہ ہو، ایپیڈیمک نہ ہو، وبا نہ ہو۔ ان 6 شرائط کے ساتھ کوئی آدمی اگر موسم حج کے ساتھ ان کا ملاقات ہوا، موسم حج کہتے ہیں شوال کے 1 تاریخ سے ذی الحجہ کے 10 تاریخ تک، اگر ملاقات ہوا تو حج ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ حج بدل کن پر فرض ہے؟ حج چونکہ جسمی اور مالی عبادت ہے، دونوں کا دخل ہے، اسی لیے کسی آدمی کو مالی طاقت تو ہو گیا لیکن جسمی استعداد نہ تھا تو ان کو ول کرنا چاہیے، وصیت کرنا چاہیے تاکہ ان کے مال سے حج ادا کی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک خثعم قبیلہ کے ایک خاتون رسول پاک کو پوچھا ان فریضۃ اللہ فی الحج، حج جو فرض ہے اس نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا کہ ایسا بڈھا بن گئے کہ وہ سواری پر اٹھ ہی نہیں سکتے، یا رسول اللہ کیا ہم ان کی طرف سے حج ادا کریں؟ تو رسول پاک نے کہا ہاں تم ادا کرو، کر سکتے ہو۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو پوچھا، کہا ان اللہ عز وجل قد فرض الحج، اللہ نے حج کو تم پر ابھی فرض کر دیا،
صحابی نے پوچھا کل عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال میں حج ادا کرنا چاہیے؟ تو رسول پاک نے جواب نہیں دیا، 3 دفعہ سوال کیا، پھر رسول پاک نے کہا کہ اگر ہم ہاں کہتے تو فرض ہو جاتے اور تم ادا نہ کر سکتے، اسی لیے ہمیں چھوڑو اس حالت پر کہ ہم جو کہیں اسے مانو، جو امر کرے اسے ادا کرنے کی کوشش کرو، اور جس سے ہم منع کرے اس سے روکے رہنے کی کوشش کرو جتنا ہو سکے۔ تمہارے پہلے والے امہ بھی ایسا ڈسٹروائے ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اور ایکسیسو سوال کرتے تھے۔ ابھی ایک سے زیادہ حج کرنا کیا ہے، عمرہ کرنا کیا ہے، یہ بھی ممدوح ہے، ممنوع نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں اتباع کرو، یعنی پے در پے ایک کے بعد دوسرا کرو، ایک عمرہ کے بعد اور ایک عمرہ، ایک حج کے بعد اور ایک حج، کیونکہ یہ دونوں تمہارے گناہ اور فقر و فاقہ کو ایسا مٹاتے ہیں جیسا کہ کھیر، جیسا کہ آگ، لوہا، سونا اور چندی کے امپیورٹی جو ہیں، ڈاسٹ جو ہے، اسے مٹا دیتے ہیں۔ ما من مؤمن یذل یومہ محرما الا غابت الشمس بذنوبہ، ایک مومن پورا دن حرام کی حالت میں گزارتے ہیں، سورج جب غروب ہوتے ہیں تو اس غروب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس آدمی کے گناہ کو بھی لے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ان عبدا صححت لہ جسمہ، ہم نے میرے بندہ کو جسمی اور مالی دونوں قسم کی استعداد عطا فرمایا، پھر 5 سال کے اندر کم از کم میرے گھر کی زیارت حج نہ کرتے تو یہ محروم ہے۔ ان حدیثوں سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فرضیت ساقط ہونے کے بعد بھی اگر مالی اور جسمی استعداد ہے تو اور حج بھی ممدوح ہے، اور حج بھی عمرہ کرنا چاہیے۔ حج جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج عن الفریضہ، حج اگر فرض ہو گیا تو جلدی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کل تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے تم نہیں جانتے۔ بچوں کے لیے حج جو ہے یہ فرض نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ وہ اگر حج ادا کیا پھر بھی سن بلوغیت میں پہنچنے کے بعد حج اگر فرض ہوا تو دوسرا مرتبہ ادا کرنا ہوگا، اسی لیے بچوں کو لے جانا اس نقطۂ نظر سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ خود ایک آدمی اپنا حج کتنا ڈیفیکلٹ سے ادا کرتے ہیں، بچہ اگر ساتھ ہو تو اس کو تکلیف ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف دیا جاتا ہے، اسی لیے ہو سکے تو بچوں کو گھر میں چھوڑے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کو دیکھ بھال کرنے والے تو ساتھ لے جائے، تو اس حالت میں دونوں کی یعنی اپنی طرف سے اور بچہ کی طرف سے نیت خود کو کرنا ہے، لبیک اس کی طرف سے اپنی طرف سے خود کو کرنا ہے۔ اگر بچہ ادا کر سکے تو وہ خود حکم احکام پورا کرے، ادا کرے، اگر نہ کر سکے تو اس آدمی جس نے بچہ کو لیا ہے تو وہ سیمالٹینسلی ایک ہی ساتھ دونوں کو ادا کرے نیت کر کے۔ حج میں جانے کی ارادہ کرنے کے بعد پہلا ہمیں جو ٹھیک کرنا ہے وہ ہے کس قسم کا حج ادا کرو۔ حج 3 قسم کے ہیں، ایک ہے افراد، ایک ہے تمتع، ایک ہے قران۔ افراد کہتے ہیں صرف حج، قران اور تمتع دونوں میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہے۔ دونوں کا بیشکم یہ ہے کہ تمتع حج والے پہلا عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر 8 تاریخ کو دوسرا دفعہ احرام کریں گے، اور قران والے ایک ہی احرام میں پہلا عمرہ کریں گے، پھر احرام توڑنا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ حج ادا کریں۔ تو حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے جانے کا ارادہ جب ہے تو آپ میقات کو تجاوز نہ کر سکتے ہیں جب تک کہ نہ آپ محرم ہے، احرام کی حالت میں ہے۔
میقات 5 ہے. ایک ہے ذوالحلیفہ جو مدینہ والے اور جو لوگ اس رستہ سے مکہ میں جاتے ہیں ان کے لیے، جحفہ سریہ والے، قرن المنازل نجد والے، یلملم یمن والے، اور ذات عرق عراق والے. اور جو لوگ ان رستوں پہ گزر ہے جن کا مکہ مکرمہ میں جانا ہے تو اس میقات پار نہ ہونا چاہیے وداؤٹ احرام، احرام کے سوا. جدہ جو ہے یہ میقات کے باہر ہے، پھر بھی ہوائی جہاز اترنے کے کم از کم 20 منٹ پہلے آپ کو احرام کی نیت ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہوائی جہاز جب اترتے ہیں اس سے پہلا جو ڈائیو دیتے ہیں اس وقت وہ میقات کے اندر سے گزرتے ہیں. احرام جو ہے، احرام یہ شرط ہے ایک صحیح حج اور عمرہ کا. حج یا عمرہ صحیح ہونے کے لیے احرام بندہ شرط ہے. ابھی احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں ایک خاص حالت کو جس میں اللہ کے بندہ اللہ میں خود کو نچھاور کر چکے ہیں، جس میں اللہ کے بندہ مادی کمفورٹ جو ہے، آرام جو ہے، رشتہ دار جو ہے، اپنے مال و دولت جو ہے وہ چھڑ کے اللہ کے ہاتھ میں خود کو سرنڈر کر چکے ہیں. احرام کہتے ہیں جس میں ایک بندہ قبر کے پوشاک کو پہن لیتے ہیں اللہ کی یاد میں، اور یہ امن کا اعلان کرتا ہے پورے جہان کے لیے. یہ احرام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلا تو غسل کرے، اور احرام ضروری ہے مرد زن، مرد و عورت دونوں کے لیے. مرد کے لیے 2 سادہ شیٹ، ایک جیسا تہبند جیسا لنگی جیسا پہنے اور ایک شال جیسا استعمال کرے. 2 شیٹ ہونا چاہیے، سادہ سفید ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے ایسا کوئی معین خاص کوئی کپڑا نہیں ہے، اپنے عائدی کپڑوں پر احرام کر سکتے ہیں، لیکن حجاب پردہ کا خیال رکھیں بس یہی، اور منہ کو کھلا رکھیں. تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلا غسل کرے. اگر غسل نہیں کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یا گھر سے غسل کر کے نکلے ہیں تو عین وقت پہلا وضو کر لے. وضو کے بعد مرد وہ سفید جو کپڑا ہے اسے پہنے، باقی سب کپڑا کو اپنے باڈی سے نکالے، انڈر ویئر، ساکس یہ سب نکالے. اس وقت تک ٹوپی رکھ سکتے ہیں نماز تک. نماز کے بعد نیت ہوگا، اس لیے اس سے پہلے ٹوپی اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اسے اتار دے، یہ نیت سے پہلے. تو کپڑا پہننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے. اس کے بعد نیت کرے اللہم انی ارید العمرہ او الحج او کلیہما فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ ہم حج کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کی نیت کرتے ہیں، یا دونوں کی، جیسا ہی ہو سکے جو نیت ہے ایسا کرے. فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو اسے میرے لیے سہل کر دے اور قبول فرما دے. اس کے بعد یہ آدمی تلبیہ کہے گا اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے بعد یہ آدمی احرام میں داخل ہو چکے ہیں. تلبیہ خواتین آہستہ آہستہ پڑھے. ابھی احرام میں جانے کے بعد، احرام کھلنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو عائدی وقت میں حلال تھا لیکن اس وقت حرام ہو چکے ہیں. اب یہ کام آپ نہیں کر سکتے. ان کو محظورات الاحرام کہتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس وقت میں کیا نہیں؟ جماع نہیں ہے، جماع کے ساتھ وابستہ شدہ کامیں نہیں ہیں، فسوق گناہ نہیں ہے، اس وقت جھگڑا نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اس آیات کے مد نظر اور دوسرے احادیث کے مد نظر
उलमा और फुक़हा ने जिन चीज़ों को महज़ूरात इहराम में शामिल किया हुआ है, एक है सेक्स, जिमा, और इसके साथ वाबस्ता शुदा तमाम काम हराम है। दूसरा है शिकार करना या किसी को बोलना शिकार के लिए। तीसरा है नाखून या बाल उखाड़ना। चौथा है खुशबू इस्तेमाल करना। खुशबू आप जब एहराम कर रहे हैं इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अगर कंटिन्यू करे इसमें कोई बुराई नहीं है, दोबारा एहराम की हालत में नहीं कर सकते। ये चारों मर्द जन, मर्द औरत दोनों के लिए बराबर है। पांचवा है सिलाई किया हुआ कपड़ा पहनना, ये मर्द के लिए हराम है, और मर्द के लिए अपने सर ढांपना या मुंह को ढांपना ये भी ठीक जायज नहीं है। हाँ, औरतों के लिए भी यानी मुंह ढांपना ठीक नहीं है, मुंह ढांपना ठीक नहीं है, ये हराम के महज़ूरात हराम है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि अपने पर्दा, जब दूसरे लोग आते हैं हिजाब के वास्ते ये पर्दा ज़रूरी है, लोग इस वक्त कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चेहरा पर पर्दा न लगे, कपड़ा न लगे, इसलिए दूसरा कोई चीज़ बांध लेते हैं ऊपर में। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत फरमाया, क़ाला रुकबान यमुरुना बिना व नहनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिमात। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे, जब दूसरे लोग हमसे गुजरते तो हम अपने खिमार को सर से लाकर मुँह को ढांप लेते थे। जब ये लोग चल दिए, यहाँ से चले गए, तो हम उठा के मुँह खोल देते थे। कुछ ख़वातीन ऐसा है जो समझते हैं कि सर के बालों को ढांप के रखना ये हराम का एक टुकड़ा है, एहराम का एक जुज़ है, और ये समझ के वो लोग ऐसा बांधते खुलते नहीं। जब वज़ू की ज़रूरत होती है तो इस वक्त भी खुलते नहीं, बल्कि इसके ऊपर मुसह कर लेते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि नमाज भी नहीं होगा अगर वज़ू दुरुस्त नहीं हुआ। आपको यह खिमार जो है इसे हटा के मुसह करना चाहिए। और हायजा वाली औरत जो सवाल करते हैं हमेशा कि हमारा क्या होगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हायज़ हुआ था सफ़र में। ये कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके इसके लिए फिक्रमंद रहे। बल्कि हज पूरा होगा, उम्रा पूरा होगा, सब कुछ ठीक होगा, और इस हालत में जो हालत आपको पैदा होगा मुअक्कतन फॉर द टाइम बिंग, तो इसके यानी जब ये ख़त्म हो गया तो कैसा मुकाफा करना है ये भी इस्लाम ने बता दिया, कोई बात नहीं। इसीलिए ये फ़िक्र की कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहता है कुछ ख़वातीन, ताकि ये पीरियड को डिले कर दे। शरान ये जायज़ है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपने कंसल्टेंट डॉक्टर से इसका कंसल्टेशन करें, क्या आपके बॉडी के साथ, जिस्म के साथ सूट करता है कि नहीं। दूसरा और एक बात और एक टिप्स देता हो आपको कि जब आप गर्म मुल्क में जाएंगे या तो ज़्यादा पैदल हटेंगे तो इन चीज़ों से कभी कभी पीरियड तो आगे ही आ जाएगा, इसीलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मेडिसिन अगर इस्तेमाल करना है तो पहले से यूज़ टू हो जाना चाहिए। मर्द एहराम के हालत में ऐसा सैंडल पहने कि आपने पाँव के ऊपर वाला हड्डी जो है इसे दिखाई दे। ये सब लोग छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूठी पहन सकती है, कमरबंद इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग साथ में ले सकते हैं, ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आइनक, हियरिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। एहराम के हालत में शादी करना या शादी का खितबा देना ये सब नाजायज़ है। एहराम के हालत में जिमा के सिवा और कोई बूल अगर सरजद हो जाए तो इसके इज़ाला के लिए दम सदका, जो यानी जिस हालत में आप हैं, उलमाए कराम से मसला पूछे वो कह देंगे कि आप पर दम आया या सदका। लेकिन
फर्ज तवाफ अदा करने से पहले अगर जिमा में मुब्तला हो गए तो नाउज़ बिल्लाह ऊँट कुर्बानी करना होगा या तो गाय कुर्बानी देना होगा और फिर दूसरा मर्तबा हज अदा करना होगा। मक्का मुकर्रमा में पहुंचने के बाद हमारा पहला काम क्या है? मक्का मुकर्रमा में पहुंचने के बाद हमारा तमत्तु हज करने वाले, क़िरान हज करने वाला का पहला काम है उम्रा करना। इफराद वालों का पहला काम है तवाफ़ क़ुदूम। ये जो उम्रा ये सब के लिए हर हालत में बराबर है, हज के साथ हो, हज से पहले हो, जिस हालत में हो, उम्रा सब के लिए हर वक्त में बराबर है और इनका आमाल, अहकाम, अरकान सब कुछ एक जैसा है। पहला मस्जिद हराम में उम्रा के लिए तो दाखिल होना होगा, तो ये दूसरे मसाजिद में जैसे कहते हैं बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ऐ अल्लाह तुम्हारे रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दो। दाखिल होने के बाद तहियतु दुखूलिल मस्जिद अदा कर सकते हैं, लेकिन ये हज का कोई पार्ट नहीं है। फिर तवाफ, ये तवाफ है इहराम के बाद पहला काम एक उम्रा करने वाले के लिए। तवाफ शुरू होता है हजर अस्वद से, ख़त्म होता है हजर अस्वद में। हजर अस्वद में बूसा देकर, इससे पहले ग्रीन लाइट है, या तो हजर अस्वद में की तरफ देखे या ग्रीन लाइट को देखकर जब ये बराबर हो जाएंगे तो पहला तो नियत करे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम सबअत अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह तुम्हारे घर के 7 चक्कर लगाने का, तवाफ़ करने का नियत करता हो, अल्लाह इसे सहल फरमा और इसे कबूल फरमा। इसके बाद हजर अस्वद को बुसा लगाए, या तो दूर से हाथ इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहे और तवाफ़ शुरू करे। तवाफ़ में काबा आपके बाया जानिब होना चाहिए और तवाफ़ में जैसे आपका दुआ जो आपको याद है, या तो कुरान करीम की तिलावत करे या तस्बीह तालील तौबा इस्तिग़फ़ार करें, खास कोई दुआ नहीं। जब रुकन यमनी और हजर अस्वद के दरमियान में आए, रुकन यमनी हजर अस्वद के पहला वाला कुना है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ये दुआ पढ़ा, हमें भी करना चाहिए। हर दफ़ा जब हजर अस्वद में आएंगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना चाहिए, तो आप पूरा करना चाहिए। 7 चक्कर के बाद मकाम इब्राहिम में जाना चाहिए, वहाँ 2 रकात नमाज अदा करना चाहिए। मकाम इब्राहिम के बाद अगर हो सके तो जमजम पीने के लिए जमजम में जाना चाहिए और पानी पीने के वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, ये दुआ पढ़े। इसके बाद अगर हो सके तो मुल्तज़म में आए। मुल्तज़म कहते हैं हजर अस्वद और खाना काबा के दरमियान जो जगह है, इसे आकर दुआ करे और इस दुआ के बाद सई के लिए सफ़ा में जाना चाहिए। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ हैं। सफ़ा में जाकर वहाँ का खड़ा होकर पहला तो अब्दअ बिमा बदा अल्लाहु व रसूलुहु इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन इतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, ये पढ़ना चाहिए और इससे पहले नियत करना चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साइया सबअत अशवातिन सैयल हज वल उम्रा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह 7 चक्कर सही करने का नियत करता हो, यह हज का है या उम्रा का, अल्लाह इसे सहल फरमा और कबूल फरमा। फिर सही शुरू करे। सफ़ा से दरमियान में सब्ज़ पिलर है, यहाँ दौड़ने की कोशिश करे। यह मर्द के लिए है, औरतों के लिए नहीं। और यहाँ रब्बिग़फ़िर वरहम वाफ़ु व तकर्रम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका तालमु मा ला नअलम इन्नका अंतल्लाहुल अज़्ज़ुल अकरम, ये पढ़ा करे। मरवा में जाने के बाद 1 चक्कर ख़त्म हुआ। मरवा से फिर और 1 चक्कर शुरू होता है, सफ़ा में आने के बाद ख़त्म हुआ। इस हिसाब से सफ़ा में शुरू करेंगे और मरवा में ख़त्म करेंगे।
اس کے بعد جنہوں نے تمتع حج ادا کیا ان کو حلال ہو جانا چاہیے حلق یا قصر کر کے، اور خواتین کو اپنے بالوں کے آخری حصہ سے تھوڑا کٹ لینا چاہیے، بس حلال ہو گیا، پورا حلال۔ اور جو لوگ قران حج کر رہے ہیں ان کو حلال ہونا نہیں ہے۔ یہی ہے عمرہ۔ ابھی سوال ہوتا ہے حج اور عمرہ میں تفاوت کیا ہے؟ اگر کمپیئر کیا جائے تو حج کو حج اکبر کہا جائے گا اور عمرہ کو حج اصغر۔ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں۔ حج کے لیے وقت معین ہے، عمرہ کے لیے نہیں۔ اور عمرہ کا کام تو ہے احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر، اور باقی جتنے کام ہے یہ عمرہ میں نہیں ہے، جیسا کہ وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، مبیت فی مینا، رمی جمرات وغیرہ وغیرہ، یہ حج کا حصہ ہے۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ حج کیسا ادا کیا جائے اور کس وقت؟ ایام حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ جو لوگ تمتع حج کر رہے ہیں 8 ذی الحجہ یا اس سے پہلے، جس گھر میں اس کا رہائش ہے وہاں سے احرام کرے، اور احرام کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کا تمتع کرنے والا کا کوئی کام نہیں ہے، مینا کا جائے 8 تاریخ کو۔ اگر حرم میں آئے، مسجد الحرم میں آئے، نفل نماز ادا کرے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ صرف اگر ان کا نیت یہ ہے کہ واجب سعی کو ابھی ادا کر لے تو اس سے پہلے ایک نفل طواف کرنا ہے۔ اور جو لوگ قران کر رہے ہیں یا افراد کر رہے ہیں وہ تو احرام کے حالت میں ہے ہی، خصوصاً قران کرنے والے۔ تو قران کرنے والے اس وقت طواف اور سعی ادا کرے، اور افراد طواف قدوم۔ پھر سب کو مینا میں جانا ہے۔ مینا میں 8 ذی الحجہ کے ظہر سے 9 ذی الحجہ کے فجر تک نماز ادا کرنا ہے۔ پھر 9 تاریخ سورج اٹھنے کے بعد عرفات کی طرف جانا ہے اور تلبیہ جاری رکھنا ہے۔ وقوف عرفات حج کے سب سے بڑا رائٹ ہے۔ وقوف عرفات، الحج علی عرفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات کے وقوف کے نام ہی ہے۔ تو عرفات میں 9 تاریخ چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو وقوف کرنا ہے بالضبط۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقوف کیا مغرب تک، ہمیں بھی کرنا ہے۔ توبہ استغفار کرنا ہے، ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز کو جمعاً قصراً ادا کرنا ہے۔ حنفی مذہب میں فرمایا گیا، حنفی مذہب والے کہتے ہیں کہ اگر خیمہ میں نماز ادا کیا تو یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اختلاف کی جگہ نہیں ہے، اکثریت جس مذہب کا ہے ویسا ہی کر لو، یہ میرا بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے اصل بات کیا ہے۔ تو وہ سارے دن عرفات میں گزارے، اگر ہو سکے تو جبل الرحمت میں جائے، اگر جا سکے تو قبلہ رخ ہو کے دعا کرے۔ عصر اور مغرب کے درمیان خیمہ سے نکل کر آسماں کے نیچے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کر کے پورا دین کٹانا چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ اس دن وہاں عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ہے۔ مغرب کے بعد آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور وہاں پورا رات رہنا چاہیے، یہ ایک افضل عبادت ہے۔ توبہ استغفار میں رات کو کٹنا چاہیے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت پہلا اذان ایک دفعہ ہوگا اور تکبیر 2 دفعہ ہوگا، پہلا مغرب اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں۔ حنفی مذہب میں کہا گیا کہ فجر کے بعد چند لمحے مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد الحرام میں گئے اور دعا کیا. پھر سورج اٹھنے سے پہلے پورا اسفار ہونے کے بعد 10 تاریخ کو مینا کی طرف لوٹے. لوٹنے سے پہلے ہو سکے تو ہاتھ سے 7 پتھر کنکریاں لے لے، کیونکہ اس دن 7 کنکریاں پھینکنا ہے جمرۃ الکبریٰ کو. اور سبھی لینا ہے تو بھی لے، کوئی بات نہیں، مینا سے بھی لے سکتے. مینا میں پہنچنے کے بعد پہلا کام ہے رمی جمرات الکبریٰ کو. جمرات الکبریٰ میں جا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن کہہ کر پتھر پی کے، پہلا کنکریاں پی کے، پہلا کنکر پینے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا تلبیہ ختم. رمی جمرات کے بعد دوسرا کام ہے آپ کا قربانی دینا، اور اسے قربانی نہیں، اسے قرآن کریم میں ہدی کہا گیا، جو تمتع حج اور قران حج کا حصہ ہے اور واجب ہے ادا کرنا، اور افراد حج کرنے والوں کے لیے مستحب ہے. قربانی ادا کرے. اس کے بعد آپ کو حلق یا قصر کر کے، اور خواتین کو اپنے بالوں کے آخری حصہ سے کچھ کٹ کے حلال ہو جانا ہے، اور اپنے عائدی کپڑا پہن لینا ہے. اس کے ساتھ سب چیز حلال ہو گئے صرف جماع کے سوا. ابھی اس 10 تاریخ میں طواف اور سعی تمتع والے کو کر لینا چاہیے، سنت ہے. اگر نہ ہو سکے تو 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک تاخیر کر سکتے ہیں، اور اس دن کر لینا سنت ہے، افضل ہے. تو جب آپ نے یہ فرض طواف ادا کر لیا تو ابھی جماع سب کچھ آپ کے لیے جائز ہو گئے. یہ طواف اور سعی کے بعد، یہ طواف اور سعی یعنی تمتع افراد کرنے والے طواف سعی کریں گے، اور قران کرنے والے صرف طواف کریں گے. پھر سب کو مینا میں لوٹنا ہے، رات گزرنا ہے، اور دور آتے بعد کے دن دوپہر کے بعد، پہلا دن تو تھا صبح سے دوپہر تک، 11 اور 12 تاریخ کو دوپہر سے شام تک وقت کے درمیان تینوں جمرات کو کنکریاں پھینکنا ہے. پہلا چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا والا، اور ساتھ ساتھ کر کے. پہلا دنوں میں دعا ہے اور بڑا والا میں دعا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دنوں میں دعا کیا. اس حساب سے 12 تاریخ تک کنکریاں پھینکنے کے بعد Now you are entitled to return back to مکہ. ابھی آپ آ سکتے ہیں مکہ میں. اگر نہ آ سکا مغرب تک تو ادھر پھر اور ایک رات گزارنا چاہیے. بعد کے دن اسی ایک ہی طریقہ سے تینوں جمرات کو رمی کر کے لوٹنا چاہیے، اور یہ افضل ہے. اس کے بعد آپ کے تمام کام ختم ہو گیا. صرف باقی ہے آپ کے لیے طواف وداع. جب آپ فائنلی مکہ کو الوداع کہیں گے تو اس سے پہلے طواف وداع کر لینا چاہیے، اور یہ واجب ہے، اور یہ طواف ویسا ہی ہے جیسا پہلے طواف ہے. تقبل اللہ طاعتک. اللہ رب العالمین آپ کے اس اطاعت کو قبول فرمائے. ابھی آپ کو اللہ رب العالمین کے ثناخوانی، حمد ثناخوانی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق عطا کیا. عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ ان گناہوں میں نہ لوٹے جس سے شاید اللہ رب العالمین نے آپ کو رہا کر دیا ہے، اور اقامت دین کے عزم بالجزم کرے جس کے بارے میں آپ نے اللہ سے وعدہ کیے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے ایسا حج کیا کہ اس میں گناہ میں مبتلا نہ ہوئے، وہ گھر کو لوٹ رہا ہے، اسے لوٹ کر رہا ہے ایسا بے گناہ جیسا کہ اس کے ماں نے جنم دیا تھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی نصیب عطا فرمائے، آمین. ابھی آپ لوگوں کو مناسک الحج کے بارے میں ذرا تعارف کرواتا ہوں. پہلا تو احرام کے بارے میں آپ لوگوں کو کہہ چکے ہیں. طواف اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایک پرانی رواج تھا کہ
کہ جس جانور کو قربانی دیا جاتا تھا اسے اس میدان میں گھمائے جاتے تھے جس میں قربانی دیا جاتا ہے۔ تو روحانی طور پر یہ آدمی آئے ہیں اللہ رب العالمین پر اپنے کو نچاور کرنے، قربانی دینے کے لیے، اسی لیے یہ یہاں گھوم رہا ہے۔ اصطلاح میں حجر اسود کو بوسا دینا، یہ حجر اسود ایسا تو دیکھا جاتا ہے ایک کالا پتھر ہے، لیکن اس کا امپورٹنٹ ایسا ہے کہ یہی ایک پتھر ہے پرانا جو باقی ہے، جسے ابراہیم کو دیا گیا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ میں لگائے تھے، اور آخراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے لگائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ اس پتھر پر ہاتھ لگا، ابراہیم سے لے کر سب نبی و مرسلین کو، بہت سارے ولی، غوث کتب ابدال کو، ہزاروں لاکھوں مسلمان اسے چوم رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر اصل میں سادہ تھا، سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے کھلا کیا، اور یہ پتھر جنات سے لائے گئے، اور قیامت کے دن یہ پتھر اس کا منہ ہوگا اور اس کا دو آنکھیں ہوگی، اور یہ ان لوگوں کا ایمان کی شہادت دے گی جو ان سے چھما ہے۔ سعی بین صفا والمروہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام نے صفا پر اپنے چاکر نوکر، اپنے ٹرانسپورٹ جو ہے اسے یہاں چھوڑ کے حضرت اسماعیل کو لے کر مروہ میں گئے تھے قربانی کے لیے۔ دوسرا طرف حضرت حاجرہ ان دونوں پہاڑوں میں دوڑے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وقوف عرفات، حضرت آدم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام اور حوا دونوں یہاں ملے، اللہ سے دعا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقوف کیا اور دعا کیا۔ اسلامی امہ کے جو غنی مالدار آدمی ہیں وہ غریبوں سے 500 سال ان کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک موقع عطا کیا کہ وہاں چلے جہاں اس کے آبا و اجداد نے، آدم اور حوا نے توبہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تاکہ وہاں جا کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اس دین کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے افضل اور کوئی دن نہیں جس میں اتنے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف فرماتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي، اور یہ بالکل قریب آ جاتے ہیں بندوں کے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، آتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق اشہدکم انی قد غفرت لہم، ہم تمہیں گواہ رہتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کر دیا۔ مزدلفہ اس زمانے میں لوگ جب حج سے آتے تو ٹائر ہو جاتے، مشقت اٹھاتے تو ڈائریکٹ مینا میں آنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے وہ لوگ ہلٹ کرتے تھے مزدلفہ میں۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ مینا مکہ سے 3 میل کے فاصلہ پہ ہے، جہاں ایام جاہلیت میں لوگ اکٹھا ہوتے تاکہ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرے، اور اس کے بعد ان میں جنگ و جدل ہو جاتے تھے۔ اسلام نے اسے چینج کیا کہ آبا اجداد کی بجائے اللہ کے ثناخوانی کی جائے، اور اسے ایسا ایک مجموعہ بنا دیا جس سے اسلامی اتحاد، اسلامی اخوت، اسلامی مساوات کا ایگزیبیشن ہو سکے۔ قربانی یہ ایک سمبولک کام ہے۔ حضرت اسماعیل کے جاگہ جو دیا جاتا ہے، لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں من کا ولک، تیری طرف سے اور تیرے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس بات کو ریکوگنائز کر رہا ہے کہ میرا جان اور مال آئے میلہ حقیقی تیری طرف سے ہے، اور تیرے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اور اس دن رسول پاک نے کہا کہ قربانی کے خون سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز اللہ کے یہاں نہیں ہے، اسی لیے رسول پاک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم بھی جاؤ، فشہدی، جا کے بخود اسے معائنہ کرو، کیونکہ پہلا جو قطرہ ہے یہ گرنے کے ساتھ ساتھ ہی
اللہ رب العالمین اگلے تمام گناہوں کو بخش دیتے۔ حلق، اپنے سر کو منڈانا، یہ بھی پرانا ایک رواج تھا کہ جب آدمی منت پورا کر لیتے تھے تو اپنے سر کو منڈا لیتے تھے۔ اور ایک رواج تھا جب کوئی غلام بھاگ جاتے تو منیب کے یہاں لوٹنے کے بعد اس کے سر کو منڈا دیا جاتا تھا۔ یہ نشانہ تھا کہ یہ ابھی متع بن چکے۔ تو اللہ کے بندہ اللہ کے پاس لوٹ آئے، اللہ سے توبہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا، ابھی سر منڈائے۔ یہ نشانہ اس بات کا کہ ابھی وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارے گا۔ رمی جمرات جو ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو وسوسہ دیا تھا شیطان نے، اور انہوں نے پتھر پھینکی تھی، ہم بھی یہی کرتے۔ مقام ابراہیم وہ سٹون ہے جس پر کھڑا ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اس پر ان کا پیروں کا نشانہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ لفٹ کا کام کر رہا تھا، اسماعیل نے ان کے لیے لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، اور رسول پاک کو پوچھا کہ ہم کیا اسے نماز کی جگہ نہ بنائے؟ اس پر قرآن کریم کا آیات نازل ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابھی لوگ یہاں نماز پڑھتے۔ زمزم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حضرت حاجرہ جب کہ پانی کے تلاش میں دونوں پہاڑ صفا اور مروہ میں گھوم کے دوڑ کے پھر لوٹے تو دیکھا حضرت اسماعیل کا معجزہ کہ ان کے پیدل کے نیچے سے یہ پانی اٹھ رہا ہے، اور ابھی تک موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے پانی لیتے ہیں، 1 انچ بھی نہیں کم تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، زمین میں سب سے اچھا پانی ہے یہ زمزم کا پانی، فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، یہ کھانا بھی ہے اور یہ تمام بیماروں کا شفا بھی ہے۔ لما شرب لہ، حدیث شریف میں آیا، جس غرض سے مقصد سے پیا جائے اسی کا کام کرتا ہے۔ ملتزم جو ہے یہ کہتے ہیں یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کا حصہ ہے، یہاں لوگ دعا کرتے ہیں اور یہ مقبول ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا ہی حاتم کعبہ، میزاب رحمت، یہ سب یعنی نشانی ہے اللہ رب العالمین کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 جگہ میں دعا کیا، یہ ہے عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ اور 2 جمرات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا۔ زیارت جو ہے، زیارت یعنی دینی اور تاریخی اہم جگہوں کو دیکھنا، یہ حج کے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو فرصت ملا، موقع ملا تو ان کو نہ دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن حج کے کسی حکم کے ساتھ کمپرومائز کر کے یا باجماعت نماز ادا نہ کر کے ان چیزوں کو دیکھنے کو جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں اسلام کے سنہری تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، دونوں جگہ ہر جگہ ہی دیکھنے کا جگہ ہے۔ مکہ المکرمہ یہ مرکز ہے حج کا، یہ پہلا زمین ہے جس سے دوسرے زمینیں نکالے گئے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کعبہ کو چنا، کعبہ کو تعمیر کروائے اور اسے قبلہ بنا دیا۔ اسے ام القریٰ کہتے ہیں، اولڈسٹ سٹی آن دی ارتھ، اور یہ سب سے زیادہ مقدس پاکیزہ جگہ ہے اور اللہ کا سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہوئے وہ آمین اور مأمون ہے۔ رسول پاک نے کہا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے زمین مکہ تو سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے اچھا ہے اللہ کے ہاں اور سب سے محبوب ترین ہے اللہ کے ہاں۔ کعبہ جو ہے اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جسے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے سوا اور دیگر جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، مسجد الحرام کے ارد گرد اور محلہ ایریا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی جگہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، یہ سب محلہ میں ہیں، اور جنت المحلہ بھی ادھر موجود ہے، اور بہت سارے چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، دکھلاتے ہیں، تو ان کے دیکھنا چاہیے ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا، رسول پاک کی زیارت، یہ بھی حج کا جز
نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بیوقوفی ہے، ایک کنجوسی ہے کہ اگر فرصت ملے، موقع ملے تو رسول پاک کے زیارت کے بنا چلے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم should be most beloved to us۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہونا چاہیے رسول پاک۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابھی جب ہم مدینۃ الرسول میں جائیں گے تو وہاں بھی دیکھنے کی مدینۃ الرسول پورا مدینہ یہ اسلام کے سنہری تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، سب جگہ دیکھنے کا ہے۔ مسجد الرسول میں بہت سارے جگہ ہیں، جیسا کہ رسول پاک کے روضہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا روضہ، ریاض الجنہ، اصحاب الصفہ، منبر الرسول، محراب الرسول، استوانات، بہت سارے چیزیں ہیں۔ اور باہر میں جیسا کہ مسجد قباء، جیسا کہ مسجد ذوالقبلتین، احد اور دیگر مساجد۔ تو ہمیں یہ فرصت ملے، موقع ملے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کا شروع کہاں سے کرنا؟ شروع کرنا ہے مسجد النبی زیارت کرنے سے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، نیکی زیادہ نیکی ملنے کی نیت سے 3 مسجد کے سوا چوتھی کسی جگہ میں نہ جائے، ان میں ایک ہے مسجد النبی۔ رسول پاک نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا، اس مسجد میں ایک نماز، ایک رکعت کی نماز مسجد الحرام کے سوا دوسرے کسی مسجد میں 1000 نماز سے افضل ہے۔ جب مسجد میں جائیں گے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تو تیرے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، کہ اگر مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ دخول المسجد ادا کرنا چاہیے، یا اگر ریاض الجنہ میں ہو سکے تو سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ مواجہۃ الشریف کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے سلام کی جاتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں مواجہۃ الشریفہ، وہاں جا کر بآداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کرے اللہ رب العالمین سے۔ مسجد النبی میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو ہم کہیں گے سب سے افضل عمل ہے تلاوت القرآن۔ یہاں اکثر آیات نازل ہوئے قرآن کریم کے، رسول پاک کے قریب بیٹھ کر تلاوت کرنا، سمجھ کے اور عمل کرنے کی نیت سے کرنا، یہ اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو وہ تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، ذکر فکر میں مبتلا رہے، یہاں بیٹھ کر اپنی ایمان کو تازہ کرے، اور حج کے ذریعہ جو سکسیس اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اسے برقرار رکھنے کی عزم بالجزم کرے، اور باقی زندگی اقامت دین میں گزارنے کی بھی عزم بالجزم کرے وہاں بیٹھ کر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔